اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تبارك وتعالى فاستبقوا الخيرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرا محترم دینی بھائیو، قرآن کریم کے سورہ آل عمران کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی اور مسلم شریف کی ایک روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو پڑھ کر سنائے. انسان جب اپنے پروردگار اور پالنہار کی طرف نظر کرتا ہے اور دوسری طرف جب اپنی ذات کو دیکھتا ہے اور اگر اس کے پاس سوچنے والا دماغ ہے تو وہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ رب کائنات نے مجھے کن کن نعمتوں سے نوازا. ہر پل ہر گھڑی اللہ کی اتنی نعمتیں اس کے بندوں پر ہیں کہ بندہ اگر اس کو شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. قرآن میں ارشاد اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا اپنی ذات کے اعتبار سے کیفیبل ہونا، ویل سیٹ ہونا. اللہ نے اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ کسی اور کی ضرورت میں کام آ سکے. اللہ نے اس کے جسم کو اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اللہ کی عبادت صحیح معنوں میں وہ کر سکے، 5 وقت نماز پڑھ سکے، رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے. اللہ نے حیثیت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، اور اپنی جسمانی اعتبار سے بھی کسی اور کی ضرورت میں کام ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کا داعیہ پیدا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ کا مہمان ہے. آپ کے دل میں کوئی اچھا کام کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ یہ خواہش اللہ کی مہمان ہے. لہذا اس میں دیر مت کرو. مسجد میں آئیں، آپ بیٹھے ہیں، نماز جماعت کھڑی ہونے میں تھوڑی دیر ہے، آپ کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا 2 رکعت نفل صلاۃ شکر کے نام کی پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے ایسا جسم دیا، تندرستی دی، ہزاروں لوگ بیمار پڑے ہیں، اللہ نے مجھے تندرستی دی ہے، اس شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. اسی وقت نماز پڑھ لو. دل میں خیال آنا یہ اللہ کا مہمان ہے، لہٰذا اللہ کے مہمان کی قدر کرو. اگر تھوڑی سی ڈھیل آپ نے دی شیطان اپنا کام کر جائے گا. کہا چلو ابھی نہیں پڑھتا ہوں، اثر میں پڑھ لوں گا، یا کل ظہر میں تھوڑا جلدی آ جاؤں گا، کل ہی پڑھ لوں. شیطان لوگوں کے ذات پر حملے جو کرتا ہے ایمان والے کے ساتھ ڈائریکٹ یہ حملہ نہیں کرتا کہ تو ایمان چھوڑ دے، نعوذ باللہ. ایمان والے کو اسی کے کرنے کے کام میں سستی پیدا کرواتا. دماغ میں آیا 5 روپیہ صدقہ کر لیتا ہوں، پھر کہا ہے حالانکہ جیب میں
5 روپیہ کھلا پڑا ہے، لیکن نفس نے چاہا کہ نہیں ابھی نہیں کرنا ہے، یہ سامنے والا آدمی زیادہ مستحق معلوم نہیں ہوتا، ابھی نہیں کرنا ہے، کل 10 کر دوں گا۔ یہ داعیہ آیا، آپ نے قدر نہیں کی، کل کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کل آپ کے ذہن و دماغ میں یہ خیال آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ذہن و دماغ میں کوئی بھی اچھا کام کرنے کا داعیہ پیدا ہونا، یہ سمجھ لو کہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو، اس کام کو اسی وقت ادا کرو۔ یہ خود قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وَسَارِعُوا، اللہ حکم فرما رہے، اللہ فرما رہے وَسَارِعُوا، تیزی سے دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا، بڑی تیزی سے چلو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے رب کی مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑو، وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی زمین اور آسمان سے کہیں زیادہ ہے، دوڑو اس جنت کی طرف۔ پھر فرمایا اعدت للمتقین، وہ جنت تو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ جنت بنائی۔ لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور وہ مغفرت کی طرف جو دوڑ ہے وہی دوڑ تمہاری دوڑ تمہیں جنت تک پہنچائے، لہٰذا اس میں دیر مت کرو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بات آج کا کہنے کا مقصد ہی یہی تھا، کبھی بھی آپ کے ذہن و دماغ میں کوئی بھی نیک کام کرنے کا خیال پیدا ہو، چاہے صدقہ کرنے کا، چاہے نماز پڑھنے کا، چاہے اپنی زبان ہلا کر کسی کی سفارش کرنے کا، کوئی بھی کام کرنے کا داعیہ اپنے ذہن میں پیدا ہو، فوراً اس کام کو کر ڈالو، اس کام کو تھوڑے وقت کے لیے بھی مت ڈالو، اس لیے کہ کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کل آپ کے ذہن میں وہ خیال آئے یا نہ آئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ پھر ایک اور روایت مسلم شریف کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو روایت میں نے لکھی ہے یہاں پر، بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کرنے کی طرف جلدی کرو۔ حضور فرما رہے، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کرنے کی طرف تیزی سے چلو، فتکون فتن کقطع اللیل المظلمہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے کے دن آ جائے۔ کون سے فتنے کے دن؟ حضور فرماتے وہ فتنے کہ جو ٹکڑی اور کالی رات کی طرح ہو، جیسے کہ رات سردیوں کے اندر جب رات شروع ہوتی ہے، جو رات گہری ہوتی چلی جاتی ہے، رات اندھیری ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول اس رات کی مثال دے رہے ہیں، اندھیری رات کی مثال، کہ جیسے اندھیری رات میں اندھیروں کے ٹکڑے پھیلتے چلے جاتے ہیں، ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ ایسے فتنے برستے ہوں گے، اس فتنے کے زمانے میں تم کرنا چاہو گے تو بھی نہیں کر سکو۔ تو حضور فرما رہے فتکون قطع اللیل المظلم، آدمی کا کیا حال ہوگا؟ قربان جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتنا پیارا، آسان، ہر آدمی کو سمجھ میں آئے ایسا اگزامپل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، انسان کی مثال بتائی کہ اس فتنے کے زمانے میں اور آپ میں سے ہر انسان کیسا ہو جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایک آدمی صبح اٹھے گا تو مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے تک کافر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ حضور فرما رہے یصبح الرجل مؤمنا، صبح کرے گا ایمان کی حالت میں، ویمسی کافرا، اور شام کرے گا کافر کی حالت میں، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اور کبھی شام کے حالت کے اندر وہ مسلمان ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے۔ کیوں؟ دنیا کے فتنے اس کو اتنے زیادہ گھیر دیں گے۔ صبح گھر سے نکلا تھا تو ایمان کی حالت میں تھا، لیکن جب فتنوں کے زمانے میں ایسا گر گیا، فتنوں نے اس کو ایسا گھیر لیا، اس کا اپنا ایمان بچانا مشکل ہو گیا، شام کو گھر آیا نعوذ باللہ کفر کی حالت میں گھر آیا۔ یہ آدمی کی حالت ہو جائے۔ اس ٹاپک پر
اس مضمون پر انشاءاللہ فتنوں کے مضمون پر ہم آئندہ جمعہ کو بات کریں گے. ابھی تو صرف اس روایت کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جس میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا کہ صبح کے وقت وہ مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا. ایک مومن شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہو جائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا معمولی دنیا کی بنیاد پر، چھوٹی سی دنیا کے نفع کے موقع پر اپنے دین کو بیچ دے گا. اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ میں اپنے ایمان کا سودا کر کے آیا. یہ فتنے کے زمانے میں ایمان والے کی یہ حالت ہو جائے گی اگر اس نے اپنی ایمان کی حفاظت نہیں کی. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کرنے کی طرف تیزی سے آگے بڑھو. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ فتنے تاریک راتوں کی طرح تمہارے اوپر مسلط ہو جائے اور تم صبح کرو تو ایمان کی حالت میں اور شام کرو تو کفر کی حالت میں. اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اس لیے فرمائے یبیع دینہ بعرض من الدنیا، انسان کی حالت اتنی زیادہ گر جائے گی معمولی دین کے دنیا کے ٹکڑوں کی بنیاد پر اپنے دین کا سودا کر دے. یہ فتنے کے زمانے کا عالم ہے. پھر یہ روایت بہت لمبی ہے. اس روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کرنے کے کام بتائے کہ 7 حالات تمہارے اوپر آئے اس سے پہلے یہ 7 کام کر ڈالو. انشاءاللہ یہ تفصیلی گفتگو ہے، اس کو آئندہ جمعہ کو بیان کریں. لیکن ابھی جو حضور ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نیکی کے کام کی طرف آگے تیزی سے آگے بڑھو. آپ جب پچھلا زمانہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے کی تاریخ کو پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر کہ اس نے اپنے صحابہ کی ایسی پرورش فرمائی تھی، ایسے صحابہ کی بہترین اور مقدس جماعت تیار کی تھی کہ حضور کی زبان سے یہاں کوئی نیکی کے کام کا ارشاد ہوا صحابہ چاہتے تھے میں تو کیا میرا پورا گھر حضور کے اس فرمان پر قربان ہو جائے. یہ صحابہ کی کوشش ہوا کرتی ہے. اور اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی صحابہ جب تک اس کائنات کے اندر باقی رہیں اپنی ایک زندگی کی ایک بہترین مثال چھوڑ کے چلے گئے. صحابہ کی تاریخ کو پڑھیے میرے بھائی. جیسے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کے اوپر صحابہ کے ساتھ ایسا طوفان بدتمیزی برپا ہے. ہر وہ آدمی جو صرف اسکرین پر اپنی فنگر کو چلانا جانتا ہے، انگلیاں چلانا جانتا ہے، دین سے اس کا کوئی دور دور تک لینا دینا نہیں ہے، وہ بھی نعوذ باللہ صحابہ کی ذات پر کیچڑ اچھال رہا ہے. حالانکہ حضور کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے تم چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ. حضور کا ارشاد ہے اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کے مانند، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ان کی ذات کے اوپر انگلی اٹھاؤ. لہٰذا میرے بھائیو کبھی بھی فیس بک پر، ٹویٹر، انسٹاگرام، جو بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو اور اس طریقے کے میسیج آپ کے اوپر آتے ہیں جو صحابہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، تو وہ تو بدتمیزی کر رہا ہے، اس سے بڑی بدتمیزی آپ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. کبھی مت کرو اس کو ہوا ہی مت دو. جب تک آپ کو کسی چیز کی جانکاری نہیں ہے آپ اس کو آگے تک مت پہنچاؤ. تو صحابہ کی وہ جماعت، مقدس جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی. غزوہ تبوک کا موقع ہے، مدینہ المنورہ سے تبوک جانا ہے، عین گرمی کا زمانہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا زمانہ ہے، جس کو آج کل کی زبان میں ہم کہیں تو سیزن کا زمانہ. آدمی کے کمائی کا جو سیزن ہوتا ہے تو عرب والوں کے لیے کھجور کے پکنے کا زمانہ ان کے عین سیزن کا زمانہ ہوتا ہے. اور تبوک میں جانا ہے. حضور فرما رہے تبوک کے لیے نکلنا ہے، دور کا سفر ہے، سفر کے لیے تیاری کرنی ہے، گھوڑے چاہیے، کھانے پینے کا سامان چاہیے، سواریوں کا انتظام کرنا ہے، ہتھیاروں کا انتظام کرنا ہے، تمام چیزوں کا انتظام کرنا ہے. صحابہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے، بس چاہتے ہیں قربان ہو جائے ہم کسی نہ کسی بنیاد پر. ایک عورت آتی ہے اپنے چھوٹا سا معصوم سا بچہ لے کر حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ
اگر میرا یہ معصوم سا بچہ 5-6 مہینے کا بچہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو آپ اس کو بھی سفر میں لے جائیں۔ حضور جانتے ہیں پھر بھی پوچھتے ہیں، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ میرے کیا کام آئے گا؟ یا رسول اللہ، دشمن کی طرف سے اگر آپ کے اوپر وار ہوتا ہے تو اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کر دینا، آپ کی ذات کے بچاؤ کے لیے اس کو استعمال کر دینا۔ ایک تو کیا میرے کتنے ہی بچے ہو، میں آپ کی ذات کے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ دین کے اوپر اگر آنچ آتی ہے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی میرے بھائیوں، حضور نے ان کو ایسا ٹرین کر رکھا تھا، ایسا تیار کر رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق گھر کا پورا سامان لے کر آ رہے، حضور فرما رہے ہیں کہ ابوبکر کیا لائے؟ کہا حضور گھر میں جو تھا وہ آپ کی خدمت میں لے آیا۔ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو فرما رہے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والے، رسول کے فرامین کو ماننے والے ہیں، اللہ ان کو ضائع نہیں کرے گا، میں نے ان کے لیے اللہ اور ان کے رسول کو چھوڑا، بقیہ سب لے کے آ گئے۔ یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ ایک اور بہترین واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے رسول کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال تک خلافت کے کام کاج کو سنبھالا۔ جب حضرت ابوبکر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر خلیفہ بنے۔ خلیفہ بنتے ہی کام کاج کو اپنے ہاتھ میں لیا، اور جب حکومت کے کام سے فارغ ہو گئے تو اپنا ٹفن نکالا، اپنا کھانا جو گھر سے لے کر آئے تھے وہ نکالا، اور لوگوں سے پوچھا کہ ابوبکر جب کام سے فارغ ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ابوبکر اپنا کھانا لے کر بستی کے باہر، مدینہ کی بستی کے باہر کہیں چلے جاتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہاں جاتے تھے؟ کہا پتہ تو نہیں ہے، البتہ اس طرف کہیں جاتے۔ حضرت عمر نے بھی اس طرف چلنا شروع کر دی۔ بستی سے باہر نکل گئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے انتہائی بوڑھا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس پہنچے۔ حضرت عمر کے پیروں کے آہٹ سن کے وہ بوڑھا آدمی غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہاں تھے 2-3 دن تک؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں، بھوک نے مجھے پریشان کر رکھا ہے۔ حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کے ہاتھ دھلائے، اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی پہلا لقمہ اس کے منہ میں رکھا تو وہ اور زیادہ غصے سے کہنے لگا کیوں؟ کھلانے کی تمیز معلوم نہیں ہے؟ کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے؟ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے بوڑھے میاں، جو آج تک تمہیں کھانا کھلاتا تھا وہ ابوبکر صدیق تھا، اس کے انتقال کے آج 3 دن ہو گئے، اسی لیے وہ آپ کو کھلانے نہیں آ سکا، اور میں عمر ہوں، مجھے کھلانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اگر تمہیں معلوم ہو ابوبکر کا طریقہ تو مجھے بتا دیجیے۔ اس بوڑھے آدمی نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے عمر کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا اے عمر، جلدی سے جلدی مجھے کلمہ پڑھا دیجیے اور مجھے ایمان اور اسلام میں داخل کر دیجیے۔ اتنا پیارا اسلام کہ اس کا خلیفہ اتنے دنوں سے آ کر مجھے کھانا کھلاتا ہے، کبھی بتایا بھی نہیں کہ میں خلافت اسلامیہ کا اتنا بڑا خلیفہ ہوں۔ یہ حضور کی تربیت کا اثر تھا میرے بھائی۔ یہ صرف قصے کہانیاں سننے کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے آئیڈیل اور نمونے ہیں، اس کو ہمیں اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے، ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ خلافت کا کام اور کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دنیا سے پردہ فرمایا، مدینے کے قرب و جوار میں کچھ لوگ نبی کا دعویٰ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اسلام سے پھرنے لگے، مرتد ہو گئے۔ ایسی حالت تھی، حضرت ابوبکر صدیق اکیلے کھڑے ہو گئے اور کہا اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی آئی اور میں زندہ رہوں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اپنی تلوار نکالی اور لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے نکل گئے۔ حضرت عمر جیسا جلال والا آدمی بھی حضرت ابوبکر کو ٹھنڈا کر رہا ہے اور کہہ رہے ابوبکر تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیے، ابھی خلافت کو سنبھالنا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا اگر میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا تو میں اکیلا جاؤں گا۔ حالات بڑے نازک تھے، خلافت کا پورا کام کاج کا پورا بوجھ تھا ان کے اوپر، تمام کام کو سنبھالنے کے بعد بھی
لوگوں کی ضرورت میں کام آنے والا جو طریقہ تھا وہ ابو بکر اس کو بھولے نہیں تھے. ان کو معلوم تھا یہ محمد رسول اللہ کی سنت اور طریقہ ہے, اللہ کے رسول ہمیں سکھا کر گئے ہیں, اس کو صرف حضور کے زمانے تک باقی نہیں رکھنا ہے, اس کو تو قیامت تک باقی رکھنا ہے. لہذا میرے بھائیوں, لوگوں کی ضرورتوں میں کام آنے والے بنو. دین کا داعیہ, کوئی بھی اچھے کام کرنے کا داعیہ آپ کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتا ہے, فوراً اس کام کو کر ڈالیں. اس لیے کہ فتنے کے زمانے ایسے آئیں گے کہ اس کے اندر آپ کرنا چاہیں گے, اچھے اچھے بھلائی کے کام کرنا چاہیں گے, تب بھی آپ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہوں گے, آپ کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے. کیسے کریں گے آپ اس کام کو؟ اسی لیے اللہ نے موقع دیا ہے, وقت ہے, ہمارے پاس موقع ہے. اس موقع کا صحیح استعمال کرتے ہوئے جب بھی کسی بھی دین کے کام کو کرنے کا موقع ملے, اور دین کے کام کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, ہمارا دین کوئی محدود نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کی ذات سے آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں, یہ بھی دین کا بہت بڑا کام. اپنے آپ کو آپ نے ایسا بنا دیا کہ آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں, بے ضرر انسان, تو بھی یہ دین کا بہت بڑا کام ہے. راستے چلتے ہوئے پڑے ہوئے پتھر اور کانٹوں کو اگر آپ ہٹا رہے ہیں, یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے, مسجد میں آتے, روڈ سڑکوں کے اوپر اپنی گاڑی کو صحیح پارک کرتے ہیں, آپ کی گاڑی سے دوسروں کو پریشانی نہیں ہوتی ہے, پارکنگ کے اندر پرابلم نہیں آتا ہے, یہ بھی دین کا بہت بڑا کام. راستے گزرتے ہوئے کسی بوڑھے آدمی کو, کسی بچے کو آپ راستہ کراس کرا رہے ہیں, یہ بھی دین کا کام. تو دین کے بہت سارے شعبے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کے وہ کام کر کے بتا کر گئے ہیں, عملی میدان میں حضور ہمیں بتا کر گئے ہیں, اور یہ صرف سننے کے لیے اور قصے اور کہانی کے طور پر نہیں ہے, اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. خاص طور پر آج کے ماحول کے اندر ہمیں اپنے آپ کو اس طرح کے حالات میں ڈالنا ہے کہ ہم کسی کی ضرورت میں کام آ سکیں. لوگ تڑپتے ہیں, صراط مستقیم کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں. آپ صحیح معنوں میں تھوڑی دیر اپنے کاروبار کو سائڈ میں رکھ کے لوگوں کے پاس جائیں گے, لوگوں سے باتیں کریں گے, لوگوں کے مائنڈ کو پڑھیں گے, آپ لوگوں سے گفتگو کریں گے, تو آپ کو موقع ملے, آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ صراط مستقیم کے لیے تڑپ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سیدھا راستہ بتائے کہ صحیح راستہ کون ہے, کیا ہے اسلام اور کیا ہے اسلام کی تعلیمات, کون ہے محمد الرسول اللہ اور کیسی ہے محمد الرسول اللہ کی تعلیمات, کیا ہے قرآن اور کیا ہے قرآن کے فرامین. لوگ سننے سمجھنے کے لیے تڑپ رہے ہیں. ہمیں جب کچھ نہیں آتا تو ہم لوگوں کی کیا رہنمائی کریں, بلکہ ہم تو اپنی باڈی لینگویج سے, اپنے کرتوتوں سے, اپنے کام سے لوگوں کے میسیج دیتے ہیں. نعوذ باللہ, اللہ حفاظت فرمائے, کہ سب کچھ کر لینا, مسلمان مت بننا, کیونکہ ہم کر کے ایسا بتاتے ہیں. ہماری باڈی لینگویج, ہمارے اخلاق, ہمارے لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات, قرض لے کر قرض نہ دینا, یہ تمام حالات کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہے کہ لوگوں کو ہم کر کے بتاتے ہیں کہ بھئی مسلمان مت بننا, بتیا سب کچھ بن جانا. اور ایک طرف اسلام کی تعلیمات ہیں جو صرف اور صرف نور سے بھری ہوئی, اور ایک طرف ہم اسلام کی تعلیمات اپنی باڈی لینگویج سے لوگوں کو بتاتے ہیں جس کے اندر صرف اندھیرا ہی اندھیرا. لہذا میرے بھائیوں, نیکی کے کام کی طرف آگے بڑھیے. قرآن کریم کا ارشاد ہے, فاستبقوا الخیرات, بھلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھیے. اس کے اندر کمپٹیشن کیجئے, وہ آدمی آگے بڑھ رہا ہے تو میں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھوں. عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں, میرا ایک زمانہ مالداری کا گزرا ہے. ناک صاف کرنے کے لیے قطان ریشم کا کپڑا استعمال کیا کرتے تھے. خوشبو لگا کر جس گلی سے گزر جاتے تھے, اس گلی کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزرے. اور ایک زمانہ وہ تھا کہ عید کے دن اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں تھا, حالانکہ وہ خلافت اسلامیہ کے خلیفہ تھے, ایک وقت کا خلیفہ ہیں, اور عید کے دن اپنے بچوں کو پہنانے کے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہیں. خلیفہ بننے کے بعد اپنی بیوی کو کہتے ہیں, تو سلیمان بن عبد الملک کی بیٹی ہے, بڑی بادشاہ کی بیٹی ہے, تیرے باپ نے بڑے زیورات دے کر میرے گھر میں تجھے بھیجا ہے, لیکن تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیرے باپ نے ظلم کر کے لوگوں سے ٹیکس وصول کیا ہے, اور بیت المال کے اندر ظلم کا مال جمع کیا ہے, اور اسی میں سے زیورات تجھے دیے ہیں. یہ زیورات میرے گھر کے اندر نہیں رہ سکتے, میرے گھر میں یا تو رہے گی یا پھر یہ زیورات رہیں گے.
بیوی نے کہا تم جیسے شوہر کے لیے ایسے تو کیا ہزاروں زیور میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں ایک زمانہ تھا جب میں مالداروں کے بیچ میں بیٹھا کرتا تھا، خدائے پاک کی قسم کبھی مجھے اپنے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوا۔ کیوں؟ جس کے پاس بیٹھتا تھا وہ مجھ سے زیادہ مالدار ہوتا تھا، اس کے کپڑے مجھ سے اچھے ہوتے تھے، اس کی سواری مجھ سے عمدہ ہوتی تھی، اس کا دسترخوان مجھ سے اچھا ہوتا تھا۔ ہمیشہ مجھے اپنی ذات سے شکایت اور شکوہ رہتا تھا کہ اس کا کپڑا اچھا ہے، اس کی سواری عمدہ ہے۔ ایک وقت آیا میں نے غریبوں میں اور اپنے سے نیچے والی حیثیت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ خدائے پاک کی قسم اس دین سے دل کو اطمینان ہی اطمینان۔ جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنی سواری عمدہ لگتی ہے، جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنا دسترخوان وسیع معلوم ہوتا ہے، جب بھی دیکھتا ہوں مجھے اپنی ذات پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ نیکی کے سب کرنے کے کام ہیں میرے بھائیو۔ قرآن کریم میں یہی اللہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، اسی بھلائی کے کام کی طرف تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے۔ ورنہ وہ حدیث جو میں نے مسلم شریف کے آپ کو پڑھ کر سنائی، اللہ کے رسول نے فرمایا فتکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہیں ایسا نہ ہو فتنوں کا وہ دور آ جائے، تاریکی رات کی طرح فتنے دنیا میں پھیل جائے اور تم بھلائی کے کام کرنا چاہو پھر بھی نہ کر سکو۔ وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیکی کے کام کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے میرے بھائی۔ اسی لیے سب کرنے کے کام دے وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، یہ آیت میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ کی مغفرت کی طرف تیزی سے دوڑو اور اس جنت کی طرف تیزی سے دوڑو جس کی کشادگی اللہ نے آسمان اور زمین سے زیادہ بنائی ہے۔ اعدت للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کہا تھا عمر دراز مانگ کے لائے تھے 2-4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئے، 2 تمناؤں میں کٹ گئے۔ زندگی تو ایسی گزر جائے گی میرے بھائیوں۔ لہٰذا کرنے کے جو کام ہیں بھلائی کے کام کے اندر زیادہ سے زیادہ آگے بڑھو، لوگوں کی ضرورت میں کام آؤ۔ اپنی ذات سیلفش زندگی گزارنا اس کو کوئی زندگی نہیں کہتے۔ زندگی ایسی گزارو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہاری مثال دے، ایسی زندگی گزارنے کی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔